بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. جی ہاں، آج کا لیکچر بھی وہی ہے، ٹاپک بھی وہی ہے، عنوان بھی وہی ہے، ٹریٹمنٹ بھی وہی ہے، تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ویریشن آئے گی. آج اسٹریٹ فارورڈ قسم کی چیزیں، 2 ڈیفینیشنز، 4 ایگزامپلز، 10 ایکسرسائزز، ویری اسٹریٹ فارورڈ، ویری کوئک، ٹپیکل آف میتھمیٹکس. سب سے پہلے دیکھیں کہ اب ٹاپک کیا ڈسکس کر رہے ہیں. اپنے آپ کو لوکیٹ کریں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، اور اس کے بعد پھر آگے پروسیڈ کریں کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کہاں پر جانا ہے. آپ سپوز کر لیں کہ آپ ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں اور اپنی سمت اگر آپ کے پاس متعین ہے تو آپ آگے جلدی سے پہنچ جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس. ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے پاس جب بھی آپ کے پاس ڈفرینشیل آپریٹر ہوگا اس کے ساتھ جو بھی ٹرم موجود ہوگی وہ ویریبل ہوگی. یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم پالینومیل ٹرم لے لیتے ہیں، لیکن کسی وقت کسی جگہ پر بھی ٹریگنومیٹرک یا ایکسپونینشیل ٹرمز بھی آ سکتی ہیں. تو وی آر اسٹڈنگ ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس، اور اس کے اندر ہم پاور سیریز سولوشن دیکھ رہے ہیں. پاور سیریز کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور سیریز سولوشن اسٹڈی کر رہے ہیں. تو سیریز سولوشن کے بعد ہمارے پاس 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہمارے پاس ہے فرسٹ آف آل آرڈنری پوائنٹس، اور دوسری چیز ہے ہمارے پاس سنگولر پوائنٹس. تو سنگولر پوائنٹس میں بھی ہمارے پاس 2 ڈیفینیشنز ہیں، ایک ریگولر اور ارریگولر. تو ہم کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ڈفرینشیل ایکویشن سولوشن ان ٹرمز آف سیریز اباؤٹ سنگولر پوائنٹس. آج کا اگر ہم ٹاپک لے کے چلیں تو یہ وہی ہے ہمارے پاس فرابینیس میتھڈ. ٹھیک ہے، میتھڈ آف فرابینیس جو ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے ایک سیریز سپوز کرنی ہے، اور سپوز کرنے کے بعد وائی ڈیش، وائی ڈبل ڈیش وغیرہ معلوم کرنی ہے، سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے، ویلیوز معلوم کرنی ہے کہ اس کی سی این کی اور آر کی. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایکس ناٹ ایک سنگولر پوائنٹ ہے تو ہم سولوشن ریپرزینٹ کر سکتے ہیں y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ود ان بریکٹ ایکس مائنس ایکس ناٹ ریز ٹو دی پاور n پلس آر، جس میں سی این کی ویلیو معلوم کرنی ہے اور آر کی ویلیو معلوم کرنی ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا؟ کیس 1 کیا تھا. ہم نے کہا تھا جب R1 اور R2 کا ڈفرنس ایک انٹیجر نہ ہو تو ہم کیسے سالو کرتے ہیں، ہم نے سالو کیا تھا. آج کیسز ڈفرنٹ ہے، ہمارے پاس کیس 2 اور کیس 3 ہے. تو دس از دا ٹاپک آف ڈسکشن فار ٹوڈے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کے پاس انڈیسیل ایکویشن دیکھنی ہے جو کہ R کے اندر ہوتی ہے، اور اس کو جب ہم ایکویٹ کرتے ہیں ہمارے پاس 2 روٹس آتے ہیں R1 R2، جبکہ ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر کے ڈفرینشیل ایکویشن ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو وہاں پہ روٹس ڈفرنٹ آئیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دا فرسٹ تھنگ از وی ٹرائی ٹو فائنڈ دی ویلوز آف R1 اینڈ R2. اگر R1 مائنس R2 آپ کے پاس انٹیجر نہ ہو تو آپ نے سالو کر لیا تھا. اب ہم سالو کرتے ہیں کیس 2 اینڈ کیس 3، جس کے اندر وہ ڈفرنس R1 مائنس R2 ایک انٹیجر ہو سکتا ہے یا 0 بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے اس میتھڈ کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ 3-4 ایگزامپلس ہم کریں گے، سالو کریں گے، ڈپینڈنگ کتنی تیزی سے آپ کرتے ہیں، کتنی تیزی سے میں آپ کو کراتا ہوں. تو آتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشنز کے کیس 1 میں کیا ہوگا، کیس 2 میں کیا ہوگا. یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی، اس کو دیکھیے غور سے. کیس نمبر 2، دیٹ یور روٹس ڈفرنگ بائی اے پازیٹو انٹیجر. اب آپ سپوز کر لیں کہ R1 مائنس R2 از اکول ٹو n، ویئر n از اے پازیٹو انٹیجر. Then there exist 2 linearly independent solutions of the form y1 is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r1. یہ خیال رکھنا ہے کہ c naught is not equal to 0. y2 is equal to c times y1 x log natural x plus sigma n is equal to 0 to infinity bn x to the power n plus r2, or in this case also b naught is not equal to 0 and c is also constant but it could be 0. ٹھیک ہے، once again دونوں ایکسپریشن پہ دیکھیں. y1 is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r1, c naught is not equal to 0 and y2 is equal to c y1 x log natural x plus sigma n is equal to 0 to infinity bn x to the power n plus r2
B naught is not equal to 0, C is a constant that could be 0. That is the second case. یہ دیکھیں گے ہم اس کے ایگزامپل سالو کریں گے. کیس 3 جس میں روٹس آر ایکول. Now suppose R1 is equal to R2. There always exists two linearly independent solution of the given differential equation. اور وہ کس طرح کے ہوں گے؟ پہلے ہوں گے y1, the first one is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n plus R1. خیال رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا کہ سی نوٹ 0 نہیں ہونا چاہیے. y2 is equal to y1x log natural x plus sigma n is equal to 1 to infinity bn x to the power n plus R1. یہ آپ کے پاس دو روٹس آ گئے. اس کو ذرا سے غور سے دیکھ لیں کہ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے. پہلے میں y1 ہم نے نکالا تھا، y2 نکالا تھا، یہاں پر بھی y1 اور y2 نکالا ہے. بٹ دیر آر سم ڈفرینسز. یہ جو میں نے آپ کو دو طریقہ کار بتائے ہیں، یہ میں نے کیسے بتا دیے؟ آپ کو میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس R1 اور R2 دو ڈفرینٹ ہیں، R1 مائنس R2 کیلکولیٹ کر لیں. تین پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ انٹیجر نہیں ہے. جب انٹیجر نہیں ہے تو ہم نے طریقہ کار بتا دیا. اگر R1 مائنس R2 آپ کے پاس انٹیجر ہے تو آپ نے y1 اور y2 اس طرح سے لکھ لینا ہے. جب y1 y2 آپ کے پاس ہیں آپ کیلکولیٹ کر لیں، آپ کے پاس جواب آ جائے گا. سیکنڈ کیس کے اندر دونوں روٹس برابر ہیں. کس کے؟ انڈیسیل اکویشنز کے. یعنی R1 از اکول ٹو R2. اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں تو بھی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. الٹیمیٹلی کیلکولیٹ کیا کچھ کرنا ہے؟ اس کے اندر کیلکولیٹ کرنا ہے Cn اور R. ٹھیک ہے، ساری سی ناٹ C1 C2 جو بھی ہیں آپ کے پاس وہ کیلکولیٹ کر لیجیے گا اور الٹیمیٹلی R کی ویلو معلوم کر کے اینڈ دین یو گیٹ دی آنسر. طریقہ کار وہی ہے، بالکل وہی کہ y از اکول ٹو سم تھنگ سپوز کیا، y ڈیش معلوم کیا، y ڈبل ڈیش معلوم کیا، اس اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کیا. رائٹ ہینڈ سائڈ کے پاس آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا جس میں سمیشن بہت ساری ہے. اس سمیشن کے اندر آپ نے کچھ مینیپولیشن کرنا ہے تاکہ انڈیسز ساری برابر ہو جائیں. انڈیسز سے مراد یہ نا کہ n از اکول ٹو 2 ٹو انفینٹی ہوتا ہے، کہیں پہ n از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی ہوتا ہے، کبھی n از اکول ٹو 3 ٹو انفینٹی. تو آپ نے اس کو اس طرح سے چینج کرنا ہے. تھوڑی سی اس میں مینیپولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی کامن سینس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ اس کو الگ کر کے 0 کے برابر اکویٹ کریں گے. وہاں سے آپ کے پاس انڈیشیل اکویشن آ جائے گی اور آپ کے پاس ایک ریکرنس ریلیشن آ جائے گا جہاں سے آپ C0 C1 C2 کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں گے، سبسٹیچیوٹ کر دیں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہی چیزیں چاروں ایگزامپل کے اندر جو ہم کرنے والے ہیں السٹریٹ کی گئی ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی ایگزامپل. اور پہلی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار ہے. یہ ایگزامپل نمبر 1 کیس کے اندر وہیں سے اسٹارٹ کریں گے. اس کے اندر سنگولر پوائنٹ دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کہ سنگولر پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو کس جگہ پر. اور اس کے بعد کیا سبسٹیٹیوشن کریں گے، وائی ڈیش کیسے معلوم کریں گے، وائی ڈبل ڈیش کیسے معلوم کریں گے، اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آپ دیکھیں اسکرین پہ آئے گی. جی ڈفرینشیل اکویشن آپ کے پاس کیا ہے؟ ایکس وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس مائنس 6 وائی ڈیش مائنس 3 وائی از اکول ٹو 0. جلدی سے ایکس وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس مائنس 6 وائی ڈیش مائنس 3 وائی از اکول ٹو 0. ہم پرزیوم کریں گے کہ وائی از اکول ٹو سگما این از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس ٹو دی پاور این پلس آر از اے سولوشن. یہ نوٹ کیجئے یہاں پہ ہمارے پاس سنگولر پوائنٹ ایکس اکول ٹو 0 ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے وائی ڈیش معلوم کرنا ہے، پھر وائی ڈبل ڈیش معلوم کرنا ہے. جب یہ دونوں ویلیوز آ جائیں گی آپ کے پاس تو آپ نے اس ڈفرینشیل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو ایکسپریشن آئے گا وہ ایکس وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس مائنس 6 وائی ڈیش مائنس 3 وائی از اکول ٹو سگما این از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی این پلس آر انٹو این پلس آر مائنس 1 سی این ایکس ٹو دی پاور این پلس آر مائنس 1
minus 6 sigma n is equal to 0 to infinity n plus r Cn x to the power n plus r minus 1 plus sigma n is equal to 0 to infinity n plus r Cn x to the power n plus r minus 3 sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n plus r. یہ دیکھ لیں اس کے اندر 4 ٹرمز آ گئی آپ کے پاس اور چاروں میں سمیشن سائن موجود ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں سمپل سی مینیپولیشن ہے. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, وی آر ٹرائنگ ٹو گروپ دا ٹرمز ان سچ اے وے دیٹ وی کوڈ یوز سمیشن سائن ایز ٹوٹلی ون ٹرم. تو آپ ایسا کریں کیونکہ یہ سمیشن ساری کی ساری ہے اوور n, تو x ٹو دی پاور r آپ سب میں سے کامن نکال سکتے ہیں. جب x ٹو دی پاور r کامن نکال لیں گے تو اندر جو ایکسپریشن ہے وہ تھوڑا سا سمپلر ہو جائے گا لیکن ایکولنٹ رہے گا. x ٹو دی پاور r ود ان بریکٹ r انٹو r مائنس 7 c ناٹ x ٹو دی پاور مائنس 1 plus sigma n is equal to 1 to infinity n plus r into n plus r minus 7 c n x to the power n minus 1 plus sigma n is equal to 0 to infinity n plus r minus 3 c n x to the power n. جی آپ کے پاس یہی آیا, اسکرین پہ بھی دیکھیں یہی ہے, کچھ غلطی تو نہیں ہے. یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی چیز کسی وقت کسی جگہ بولتے میں غلطی کر سکتا ہوں یا کیلکولیشن میں بھی. جی چیک کر لیا آپ نے؟ ہاں جی آگے چلیں پھر. اب یہ جو ایکسپریشن آیا ہے اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشن آف ڈفرینشیل اکویشن دس ایکسپریشن شوڈ بی 0. Therefore we will get x to the power r into r minus 7 c naught x to the power minus 1 plus sigma k is equal to 0 to infinity within bracket k plus r plus 1 into k plus r minus 6 c k plus 1 plus k plus r minus 3 c k x to the power k بڑی بریکٹ بند از اکول ٹو 0. دیکھیں اس میں کافی ساری بریکٹس ہیں, اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا اور ایک ایک بریکٹ کو آپس میں کمبائن کیجیے گا. اگر ایک بریکٹ غلط جگہ لگا دی تو کمپیوٹر کچھ اور سمجھے گا, کیلکولیشن کچھ اور ہو جائے گی. Now this expression will be 0 only when r into r minus 7 is equal to 0. This implies that r1 is equal to 7 and r2 is equal to 0. Therefore r1 minus r2 is equal to 7. تو یعنی کیس وہ ہوا جس کے اندر اس کا ڈفرنس ایک انٹیجر ہے, یہ کیس 2 بن گیا آپ کے پاس. So this is an example of case number 2. آگے چلیں, ہمارے پاس ریکرنس ریلیشن کیا بنے گا؟ k plus r plus 1 k plus r minus 6 c k plus 1 plus k plus r minus 3 c k is equal to 0, where the values of k are 0, 1, 2, 3 and so on so forth. آپ سپوز کریں, پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں, آگے پروسیڈ کرتے ہیں کہ لیٹ اسٹارٹ ود R2 which is equal to 0. Therefore our recurrence relation becomes k plus 1 into k minus 6 ck plus 1 plus k minus 3 ck is equal to 0, or ck plus 1 is equal to k minus 3 over k plus 1 into k minus 6 ck
with a negative sign. Once again, ck plus 1 is equal to minus k minus 3 over k plus 1 into k minus 6 into ck. یہ آپ کے پاس ریکرنس ریلیشن آ گیا. یہاں سے آپ کیا کریں, ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں. کس کی؟ C1 کی, C2 کی, C3 کی اینڈ سو آن سو فورتھ. C1 آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ C1 آ جائے گا 1/2 with a negative sign C0. That is C1 is equal to minus 1/2 C0. Similarly, C2 is equal to minus 1/5 C1, which will be equal to 1/10 C0. And C3 is equal to minus 1/12 C2, which is equal to minus 1/120 C0, and so on, so forth. Now the value of k for k greater than equal to 7, یعنی اب k کی وہ ویلیوز جو 7 یا 7 سے بڑی ہوں, اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک ایکسپریشن آئے گا وہ آئے گا ck plus 1 is equal to minus k minus 3 ck divided by k plus 1 k minus 6. یہاں سے آپ کے پاس C8 کی ویلیو آ جائے گی. C8 is equal to minus 4 divided by 8 into 1 C7. Similarly, C9 کی ویلیو آ جائے گی آپ کے پاس minus 5 over 9 into 2 C8. That is equal to 4 into 5 divided by 2 factorial 8 into 9 C7. And similarly we can calculate C10. C10 آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس کی ویلیو ہے minus 4 into 5 into 6 divided by 3 factorial 8 into 9 into 10 C7. آخر میں آپ کے پاس the value of Cn is given by minus 1 to the power n plus 1, 4 into 5 into 6, so on up to n minus 4 divided by n minus 7 factorial 8 into 9 into 10 and so on up to n C7. جبکہ n کی ویلیو یہاں پر ہے 8, 9, 10 and so on so forth. Therefore, if we choose 7, the value of k, that is C7 is equal to 0, and C0 not equal to 0, we'll obtain a polynomial solution. Y1 is equal to C0 1 minus 1 by 2x plus 1 by 10x square minus 1 by 20x cube. But when C7 is not equal to 0 and C0 is equal to 0, تو ہمارے پاس y2 کیا جائے گا؟ y2 will be equal to C7 x to the power 7 plus sigma n is equal to 8 to infinity minus 1 to the power n plus 1, 4 into 5 into 6 and so on so forth up to n minus 4 divided by n minus 7 factorial 8 into 9 into 10 into n. یہ آپ کے پاس y2 آ گیا. ابھی جو ہم نے ایگزامپل سالو کی یہ آپ نے دیکھی اسکرین کے اوپر اور خود بھی سالو کی. اب تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ مجھ سے مخاطب ہیں اور اپنی جو کاپی ہے آپ کے پاس اور اس پہ آپ نے سالو کیا اس پہ بھی نظر رکھیں اور دیکھتے جائیں اسٹیپس کو کہ ہم نے کیا ہے. ہم نے ایک ریکرنس ریلیشن معلوم کیا تھا. اس ریکرنس ریلیشن کے اندر آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا جس کے اندر ڈینومینیٹر میں k-6 تھا. تو اگر k کی ویلیو ہم 6 سبسٹیچیوٹ کرتے تو ہمارے پاس انفینٹی آیا تھا. تو وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں کے اوپر ہم اس کا جواب معلوم نہیں کر سکتے یا وہ جگہ ہم تھوڑے سے پریشان ہوئے. تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو دو حصوں میں توڑ دیا. پہلے حصے میں اسٹارٹ کیا C0 سے لے کے C5 تک, C6 کو چھوڑا اینڈ C7 آنورڈ ہم نے آگے دوسرا ریکرنس ریلیشن معلوم کیا اینڈ دین وی ٹرائیڈ ٹو فائنڈ دا سولوشن اینڈ الٹیمیٹلی وی سکسیڈیڈ. تو ہمارے پاس دو حصے ہوئے, ایک C0 کے ساتھ دوسرا C7 کے ساتھ. تو ہمارے پاس یہ کمپلیٹ سولوشن آ گیا. y is equal to C1
y1 plus c2 y2, or in other words یہاں پر y is equal to c0 into that expression plus c7 into that expression. یہ بات کلیئر ہے؟ تو آپ کے پاس یہ ایک کمپلیٹ سولوشن آیا. یہ جو کمپلیٹ سولوشن آیا اس کے اندر دو پیرامیٹر ہیں c0 اور c7 ہے. آپ کے پاس جواب کمپلیٹ آ گیا, آگے چلنے کی ضرورت نہیں. ہم نے اس کیس میں r کی ایک ویلیو لی تھی. r کی اگر آپ سیکنڈ ویلیو لیں, اس کو جو بڑی ویلیو ہے وہ سبسٹیچیوٹ کریں اور آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اسی طرح کا ایک ریکنسلیشن آئے گا. اسی طرح سے آگے آپ سالو کریں گے. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو c7 یہاں پر ہے وہ بھی ایکسپریس کیا جا سکے گا ان ٹرمز آف c0. کیا کہہ رہا ہوں میں, آگے آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ اس سوال کو اگر سالو کرنے کی کوشش کریں فار اندر روٹ جو آپ نے ابھی ٹرائی نہیں کیا, وہ r کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں اور اس کے بعد اس کی ایک ریکرنس ریلیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں. اس ریکرنس ریلیشن میں آپ کے پاس سی کے کی ویلیو ساری کی ساری آ جائیں گی ایکسپٹ k از اکول ٹو 6, اور آپ دیکھیں گے الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب جو آئے گا وہ خالی c0 میں آئے گا, کیونکہ c7 کی ویلیو جو ہوگی وہ بھی ان ٹرمز آف c0 آ جائے گی. تو آپ کیا کریں گے, آپ کے پاس اس کا ایک سولوشن آیا. اگر آپ کے پاس اس کو فردر پروسیڈ کریں, آپ کے پاس اگر ایک y1 دیا ہوا ہے, ایک طریقہ کار ہم نے پڑھا ہے جس کے اندر اگر آپ کو ایک سولوشن دیا ہوا ہے تو سیکنڈ سولوشن کنسٹرکٹ کر لیتے تھے. y2 از اکول ٹو وہ انٹیگرل سائن وغیرہ لگا کے, یاد ہے جس میں e ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس وغیرہ کرتے ہیں. ہاں بالکل, اس میں p کی ویلیو معلوم کرتے ہیں, q کی ویلیو معلوم کرتے ہیں اور y2 کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک سولوشن معلوم ہے تو سیکنڈ سولوشن کو آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ میں نے کافی ساری چیزیں چھوڑ دی ہے, نوٹس میں موجود ہے, آپ اس کو ٹرائی کر لیجیے گا, کیونکہ زیادہ اگر آپ کو دکھایا جائے اسکرین پہ تو شاید آپ بور ہو جائیں. ٹھیک ہے, بہت سے انٹیلیجنٹ بچوں نے آگے آلریڈی کیلکولیٹ کر لیا ہے. ناؤ آئی ایم لیونگ اٹ ٹو یو ایز این ایکسرسائز فار ایکسرسائز کہ آگے آپ دوسری ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں, کیلکولیٹ کریں, ایک جواب آئے تو ٹھیک ہے, دوسرا جواب وہاں سے کیلکولیٹ کر لیں. اگر ٹوٹل دو پیرامیٹرس آلریڈی آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے. Should we proceed further? Yes, we'll proceed further. We'll take another example. یہ جو ایگزامپل ہم نے ابھی کی تھی, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو اس کا ڈفرنس آیا کس کا, ایکسپوننٹ کا, یعنی کہ جو آپ کے پاس انڈیسیل اکویشن آ گئی وہاں سے ہم نے روٹس معلوم کیے. روٹس معلوم کرنے کے بعد r1 مائنس r2 ہمارے پاس انٹیجر آ گیا تھا. اب یہ جو ایگزامپل لیتے ہیں اینڈ لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس فردر ان دس ایگزامپل. یہ بھی ایگزامپل کچھ اسی طرح کی ہے اور یہاں پہ ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس روٹس کیسے آتے ہیں اور اس میں ہم اینالائز کریں گے اینڈ ویل ٹرائی ٹو سی کہ ہمارے پاس کیس 2 اپلائی ہوگا یا کیس 3 اپلائی ہوگا. کیس 1 اپلائی ہوگا تو آپ کے پاس جواب لکھنے کا طریقہ کار ایک ہے. کیس 3 اگر آپ اپلائی کریں گے تو وہاں پر جواب اور طرح سے لکھا جائے گا. آگے پروسیڈ کرتے ہیں, یہ آپ کی اسکرین پہ اس کا سولوشن آئے گا. جی, واٹ وی ہیو ٹو ڈو ہیئر, we have to find the solution of x y double dash plus 3y dash minus y is equal to 0. اس کو کیسے پروسیڈ کریں گے, اب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں فرابینس میتھڈ سے. we suppose and we try to find the answer of this very equation y1 is equal to sigma n is equal to 0 to infinity 2 over n factorial n plus 2 factorial x to the power n. یہ کہاں سے آ گیا, یہ ایگزامپل بہت کامن ہے, ہم پیچھے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کا یہ جواب آیا. اگر نہیں ہے آپ تو آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا, y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس ٹو دی پاور n پلس آر کر کے کیلکولیٹ کر لیں, آپ کے پاس یہی جواب آئے گا. اور now we have got only one solution. We proceed further to find the second solution جو میں نے ابھی آپ کو ہنٹ دیا تھا. کیسے کریں گے, y2 is equal to y1x integral e to the power integral minus px dx divided by y1 square x. اب ہم نے y1x معلوم کیا ہوا ہے, ہم p کی ویلیو معلوم کریں گے, کیلکولیٹ کریں گے اور اس کو اس فارم میں ٹرانسفارم کریں گے. Now we will get y2 is equal to y1x integral of dx over x cube within bracket 1 plus 1 by 3x
plus 1 by 24 x square plus 1 by 360 x cube and so on so forth. This should be whole square. y1x میں نے لکھ دیا ہے انٹیگرل کے باہر. اگر آپ چاہیں تو اس کی ویلیو لکھ دیں, اگر نہیں تو ایسے لکھ دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جناب نیکسٹ لائن میں اب آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیں ود دی ہیلپ آف بائنومیل تھیورم. یاد ہے بائنومیل تھیورم جو ہم نے کیا تھا فرسٹ ایئر کے اندر. تو یور ایکسپریشن ول بی y1x ود ان انٹیگرل سائن dx اوور x cube into 1 plus 2 by 3x plus 7 by 36 x square plus 1 by 30 x cube and so on so forth. اس کو اب آپ ایسا کریں, اوپر لے جائیں, پاور -1 کر لیں, پھر دوبارہ سے بائنومیل سے ایکسپینڈ کر لیں. تو آپ کے پاس آ جائے گا y1x ود ان انٹیگرل سائن 1 by x cube into 1 minus 2 by 3x plus 1 by 4 x square minus 19 by 270 x cube and so on so forth. انٹیگریٹ کر لیں, جواب آئے گا y1x ود ان بریکٹ minus 1 by 2 x square plus 2 by 3x plus 1 by 4 log natural x minus 19 by 270x and so on so forth. یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, دس ول بی اکول ٹو 1 by 4 y1x log natural x plus y1x within bracket minus 1 over 2x square plus 2 over 3x minus 19 by 270 x plus so on so forth. Therefore, y is equal to c1 y1x plus c2 within bracket 1 by 4 y1x log natural x plus y1x multiplied by minus 1 over 2x square plus 2 over 3x minus 19 by 270x plus so on so forth. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل کی ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈفرینشیل ایکویشن جو بھی پہلے تھی اس کو ہم نے سالو کیا, اس کا ایک ہی سولوشن آیا. جب ایک ہی سولوشن آیا تو کوئی بات نہیں, ہمیں ایک فارمولا پتا ہے. وہ کیا فارمولا ہے ہمارے پاس سیکنڈ سولوشن کنسٹرکٹ کرنے کا؟ y2 از اکول ٹو y1. y1 ہمارے پاس ایک سولوشن ہے جو دیا ہوا ہے, جو معلوم کیا ہم نے. y2 از اکول ٹو y1 بگ انٹیگرل سائن e ٹو دی پاور integral of minus p dx divided by y1 square dx. پھر سن لیں, پھر رٹا لگا لیں, کیا ہے y2x will be given by y1x integral sign e to the power minus p dx divided by y1 square dx. یہ y2 کی ویلیو آ گئی. جب y2 آپ کیلکولیٹ کر لیں گے, یہاں پہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب آ گیا y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2. یہاں پر y1 کیسے کیلکولیٹ کیا؟ کیونکہ ہمارے پاس y1 جو تھا وہ ایک سیریز میں تھا, اور سیریز کو ہم نے پھر ایکسپینڈ کیا ود دی ہیلپ آف بائنومیل تھیورم. اب اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی, کیونکہ انٹیگریشن جب کریں گے تو پاور سیریز ہے, بہت ساری ٹرمس ایسی ہوں گی جو کہ آپ لکھ تو دیں گے لیکن شاید کانسیپچولی ریئلائز کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا. آپ 2 3 4 5 6 7 ٹرمس دیکھ لیں اور اس سے کچھ پیٹرن نظر آ جائے گا. تو ایک اگر آپ کے پاس سولوشن دیا ہوا ہو تو دوسرا سولوشن معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ ہماری نالج تھی جو ہم نے بہت پہلے کسی وقت کی تھی. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں, اس میں اگر ڈاؤٹ نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. میرا خیال میں جب آپ ایگزامپلس کریں گے, ایکسرسائز کریں گے تو یہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. ہم ایک اور ایگزامپلس جلدی سے لیتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہم نیکسٹ ایگزامپل لے رہے ہیں, اس ایگزامپل کے اندر بھی ہم کیا کریں گے, وہی ڈفرینشیل ایکویشن لیں گے. اس کے بعد پھر وہی ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے اسٹیپ کے اندر سنگولر پوائنٹس نکال لیں. اس کے بعد ہم نے ایک سیریز سپوز کرنی ہے, اس سیریز کے اندر وائی ڈیش معلوم کریں گے, وائی ڈیش معلوم کرنے کے بعد وائی ڈبل ڈیش معلوم کریں گے.
اور اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے ڈفرینشیل اکویشن کے اندر. پھر وہاں سے کنڈیشنز معلوم کریں گے. جب کنڈیشنز معلوم کریں گے وہاں پہ ہمارے پاس انڈیشیل اکویشن آئے گی اور اس میں سے ویلیوز معلوم کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ جو روٹس آئیں گے اس انڈیشیل اکویشن کے تو وہ کس طرح کے ہیں. کیا ان کا ڈفرنس جو ہے وہ ایک انٹیجر ہے یا وہ دونوں برابر ہیں, اور پھر جو طریقہ کار ہمارے پاس ہیں وہ اپلائی کریں گے. جی یہ ایگزامپل کیا آئی آپ کے پاس, دیکھیں ایگزامپل. یہ بھی کچھ اسی طرح کی ایگزامپل ہے, لیکن اس کو جب سالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں بتائی تھی جو یہاں پہ بتانے کی کوشش کریں گے. لیٹ اس سی آن دی ٹرانسپیرنسی. جی ڈفرینشیل اکویشن وہی ہے, ایکس وائی ڈبل ڈیش پلس 3y ڈیش مائنس وائی از اکول ٹو 0. تو آپ کے پاس اگر y1 دیا ہوا ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, y1 واز اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی 2 over n فیکٹوریل n پلس 2 فیکٹوریل x ٹو دی پاور n. تو اکارڈنگ ٹو اوور فارمولا y2 ول بی اکول ٹو y1 log نیچرل x پلس سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی bn x ٹو دی پاور n مائنس 2. اب آپ کیا کریں, اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا, ہمارے پاس آ جائے گا y2 ڈیش از اکول ٹو y1 بائی ایکس پلس y1 ڈیش لاگ نیچرل ایکس پلس سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی n مائنس 2 bn x ٹو دی پاور n مائنس 3. Similarly, y2 double dash will be equal to minus y1 by x square plus 2y1 dash by x plus y1 double dash log natural x plus sigma n is equal to 0 to infinity n minus 2 n minus 3 bn x to the power n minus 4. اب یہ جو چیزیں ہیں آپ سبسٹیچیوٹ کریں, y2 dash y2 double dash اور y2 کی ویلیو کس کے اندر, اور آپ کے پاس آ جائے گا log نیچرل ایکس ایکس y1 ڈبل ڈیش پلس 3y1 ڈیش مائنس y1 پلس 2y1 ڈیش پلس 2y1 بائی ایکس پلس سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی n مائنس 2 انٹو n مائنس 3 bn x ٹو دی پاور n مائنس 4 plus 3 sigma n is equal to 0 to infinity n minus 2 bn x to the power n minus 3 minus sigma n is equal to 0 to infinity bn x to the power n minus 2. اب آپ ایسا کیجئے, اس کے اندر کنڈیشنز لگائیں اور سمپلیفائی کریں. کنڈیشنز کون سی لگائیں کہ ہمیں پتا ہے کہ y1 is a solution of the differential equation. Therefore, x y1 double dash plus 3y1 dash minus y1 is equal to 0. یہ کنڈیشنز لگائیں گے تو آپ کے پاس ایک سمپلیفائڈ فارم آ جائے گی جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. نیکسٹ اسٹیپ کو میں چھوڑ رہا ہوں اور آگے جا رہا ہوں. یہاں پر دیکھیں, آپ نے دیکھ لیا غور سے, تو آپ کے پاس ریکرنس ریلیشن جو آیا وہ کچھ اس طرح سے آئے گا. کیا آیا, 4 انٹو k پلس 1 ڈیوائڈ بائی k فیکٹوریل انٹو k پلس 2 فیکٹوریل پلس k انٹو k پلس 2 bk پلس 2 مائنس bk پلس 1 از اکول ٹو 0. Starting the values of k from 0 going on to 1, 2, 3 and so on so forth. دوبارہ سے بول رہا ہوں, جو آپ کے پاس ریکرنس ریلیشن آیا جہاں سے b کی ویلیو معلوم ہو جائے گی, that is 4 into k plus 1 divided by k factorial to k plus 2 factorial plus k into k plus 2 bk plus 2 minus bk plus 1 is equal to 0 for k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ ہمارے پاس ریلیشن کیا ہے, اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ لکھ لیں کیونکہ اب ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوں گی ویلیوز.
اب اسٹارٹ کریں وین k از اکول ٹو 0 یو ول فائنڈ دا ویلو آف کس کی, آپ B1 کی ویلو معلوم کر لیں گے اور B0 کی ویلو. ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے, یو کین فائنڈ دی ویلو آف B1, B2, B3, B4 and so on so forth. Just to read once again, for you the value of bk plus 2 is equal to bk plus 1 divided by k into k plus 2 minus 4 into k plus 1 divided by k factorial into k plus 2 factorial into k plus 2. ٹھیک ہے, کوئی چیز غلطی تو نہیں ہے اس میں, دیکھ لیجیے گا ذرا, احتیاط سے کام لیجیے گا, کافی کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہو گئی ہیں. تو آپ کے پاس جواب کیا آئے گا, y2 ول بی اکول ٹو y1 log نیچرل x پلس b0 x ٹو دی پاور مائنس 2 پلس b1 x ٹو دی پاور مائنس 1 پلس B2 پلس B3x اینڈ سو آن سو فورتھ. آگے دیکھیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا y2 از اکول ٹو y1 log نیچرل x مائنس 2x ٹو دی پاور مائنس 2 پلس 2x ٹو دی پاور مائنس 1 پلس B2 پلس B2 بائی 3 مائنس 4 بائی 9x اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آپ کے پاس y2 آ گیا. یو کین رائٹ دی آنسر. آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں کہ y2 از اکول ٹو y1 log x پلس 1 پلس 1 بائی 3x پلس 1 بائی 24 x اسکوائر 1 بائی 360 x کیوب اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ جناب ایک آلٹرنیٹ وے ہے اس کو لکھنے کا, وچ کین آلسو بی ریٹن ایز. یہ ابھی ہم نے جو 2 ایگزامپلس کی ہیں, اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو دونوں ایگزامپلس تو سیم تھی. ہم نے کیا ہے اس کے اندر, کیوں الگ الگ کیا ہے, آپ اگر اینالائز کریں تو پہلے ہم نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اس کو ہم نے سالو کیا. سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ملا, ایک سولوشن ملا. اس سولوشن سے ہم نے کہا کہ ہم دوسرا سولوشن کیسے معلوم کرتے ہیں. 2 طریقہ کار تھے, ایک تو فرابینیس میتھڈ اور دوسرا ہمارا پرانا طریقہ کار. پرانا طریقہ کار بھی کیا تھا, ہم نے وہی y1 دیا ہوا ہے, y2 کا اپنے فارمولا لگایا, y2x از اکول ٹو y1x انٹیگرل e ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل آف پی ڈی ایکس ڈیوائڈ بائی y1 اسکوائر ڈی ایکس. اس کے اندر y1 کی ویلو پٹ کی اور اب ہم نے کیا کیا, ویلو معلوم کر لی y2 کی, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس جواب آ گیا y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2. یہ تو پرانا طریقہ کار تھا. یہاں پر ہمارے پاس ایک فارمولا دیا ہوا تھا, اس فارمولے کے اندر ہم نے y2 کی ویلو رکھی اور اس کے بعد ہم نے y2 کی ویلو کیلکولیٹ کر لی. الٹیمیٹلی ہمارے پاس جواب آ گیا y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2. اگر ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں اور دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ دونوں کے اندر تقریباً بہت زیادہ سملرٹی ہے. کوئی ایک آدھ کسی جگہ پہ ٹرم, کیونکہ یہ انفائنائٹ سیریز میں ہم ڈیل کر رہے ہیں نا, تو کسی نہ کسی جگہ بہت دور جا کے شاید کہیں ویریشن آپ کو نظر آئے. لیکن جو ویریشن اب آپ دیکھیں گے اور ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے ایکس کی پرٹیکولر ویلیو کے لیے, تو آپ دیکھیے گا الٹیمیٹلی جواب وہی آتا ہے. اس طرح کی کوئی ایک اور ایگزامپل آپ لیں جس کے اندر پہلے آپ اس طریقے سے سالو کریں اینڈ سیکنڈ یو ٹرائی ٹو سالو ود دس میتھڈ, الٹیمیٹلی جواب وہی آئے گا. یہی ایک میتھمیٹکس کی, ریاضی کی بہت بڑی خوبی ہے, خصوصیت ہے. آگے چلتے ہیں, کچھ ایک اور ایگزامپل, وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا سا, جلدی سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ایگزامپل ہے. یہ آج کے لیکچر کی 4th ایگزامپل ہے. اس کے اندر ہم نے سیکوینس جو دیا ہوا ہے, کیونکہ وہی چیپٹر چل رہا ہے, وہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے جو لاسٹ لیکچر تھا, اس لیے ہم نے جو ایگزامپلس کے نمبر کنٹینیوشن میں دیے ہوئے ہیں. بٹ ٹوڈیز لیکچر, دس از ایگزامپل نمبر 4. یہ بھی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, یہ بھی کچھ اسی طرح کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر کس کس جگہ پہ سنگولر پوائنٹس ہیں, کیا یہ کنورجنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, کیا یہ ڈائیورجنٹ ہوگی. اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے, وہی سپوزیشن کرنا ہے, وہی
آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس مائنس ایکس ناٹ ٹو دی پاور n پلس r، جس میں r کی ویلو معلوم کرنی ہے اور جس میں ہم نے کیا کرنا ہے ویلو سی این کی کیلکولیٹ کرنی ہے. وہی اسٹیپس کہ آپ سپوز کریں گے وائی ڈیش وائی ڈبل ڈیش سبسٹیٹیوشن کریں گے، آپ دیکھیں گے کیا آپ کے پاس ریکنسلیشن آیا، وہاں سے سی ناٹ C2 C3 سب کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں، آپ کے پاس جواب آ جائے گا. دیکھیں اسکرین پہ اس کا سولوشن آتا ہے. جی اکویشن از ایکس وائی ڈبل ڈیش پلس وائی ڈیش مائنس 4y از اکول ٹو 0. We suppose that y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n plus r is a solution. Therefore, x y double dash plus y dash minus 4y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity n plus r into n plus r minus 1 c n x to the power n plus r minus 1 plus sigma n is equal to 0 to infinity n plus r c n x to the power n plus r minus 1 minus 4 sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n plus r. اب اس کو سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا دس ایکسپریشن آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ ول بی اکول ٹو سگما n is equal to 0 to infinity n plus r whole square c n x to the power n plus r minus 1 minus 4 into sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n plus r. This can also be written as x to the power r into r square c naught x to the power minus 1 plus sigma n is equal to 1 to infinity n plus r whole square c n x to the power n minus 1 and minus 4 sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n. This will imply that r square is equal to 0. So the roots are identical or equal. That is r1 is equal to r2 is equal to 0. Furthermore, the recurrence relation will be given by k plus r plus 1 whole square ck plus 1 minus 4ck is equal to 0. The value of k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. اب جب آپ کے پاس r1 is equal to 0 آ گیا تو ایک ہی سولوشن آئے گا نا یہاں سے، تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ck plus 1 is equal to 4ck over k plus 1 ہول اسکوائر. یہاں پہ کیا کیا ہے، آر کی ویلیو ہم نے 0 سبسٹیچیوٹ کر دی ہے جو ریکرنس ریلیشن اوپر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا. اب یہاں سے آپ C1 کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں، C2 کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. الٹیمیٹلی آپ کے پاس آ جائے گا y1 از اکول ٹو C naught sigma n is equal to 0 to infinity 4 to the power n factorial whole square x to the power n. Once again, the solution will be given by y1 is equal to c naught sigma n is equal to 0 to infinity 4 to the power n divided by n factorial whole square x to the power n. یہ جناب آپ کے پاس پہلا سولوشن آ گیا. دوسرا سولوشن معلوم کرنے کے لیے وہی فارمولا لگا دیں y2 is equal to y1x e to the power minus px divided by y1 square dx. This will be equal to y1x e to the power integral minus 1 by x dx divided by y1 square dx. اب انٹیگرل مائنس 1 بائی ایکس ڈی ایکس آپ کو پتا ہے کہ 1 بائی ایکس کے برابر ہوتا ہے، تو رائٹ ہینڈ سائڈ ول بی اکول ٹو y1x انٹیگرل ڈی ایکس اوور ایکس انٹو 1 پلس 4x اسکوائر پلس 16 بائی 9x کیوب ہول اسکوائر. اس کو ایکسپینڈ کر لیں ود دی ہیلپ آف بائنومیل تھیورم. یو ول گیٹ y1x انٹو انٹیگرل ڈی ایکس اوور 1 پلس 8x plus 24x square plus 16 by 9x cube and so on so forth. Therefore, y1x into
1/x into 1 minus 8x plus 40x square minus 1472/9x cube and so on so forth. اس اسٹیپ میں ہم نے جو ہمارے پاس ڈینومینیٹر تھا ہم اوپر لے گئے، نیومریٹر میں پاور -1 تھی، ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا ود دی ہیلپ آف بائنومیل تھیورم. تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب آیا اس فارم میں. رائٹ ہینڈ سائڈ ایکسپریشن آپ کے پاس آ گیا y1x انٹو بگ انٹیگرل آف 1/x minus 8 plus 40x minus 1472/9x square and so on so forth dx. اب انٹیگریٹ کرتے چلے جائیں، آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گا y1x انٹو log natural x minus 8x plus 20x square minus 1472 divided by 27x cube and so on so forth. ہم اس کو لکھ سکتے ہیں فائنلی آنسر ہمارے پاس ہوتا ہے y is equal to c1y1 plus c2y2 and this will be given by c1y1x plus c2y1x log natural x plus y1x into minus 8x plus 20x square minus 1472 divided by 27x cube and plus so on so forth. یہ جناب ایگزامپلس مکمل ہو گئی، چاروں ایگزامپلس ہم نے کر لی ہیں. اب لاسٹ ایگزامپل دوبارہ سے ہم نے کیا کہا کہ ہم نے پہلے جو ڈفرینشیل ایکویشن تھی اس کا ایک سولوشن معلوم کیا. سولوشن معلوم کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے پاس اس کا ایک ہی سولوشن آتا ہے y1x. جب y1x آیا تو ہم نے الٹرنیٹ میتھڈ سے y2 معلوم کیا. y2 معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہم نے پہلے فارمولا کیلکولیٹ کیا تھا اس کی مدد سے y2 معلوم کیا اینڈ الٹیمیٹلی دا آنسر از y is equal to c1y1 plus c2y2. y1 پہلے کیلکولیٹ کر لیا تھا ہم نے اور y2 دوسرے فارمولے سے کیلکولیٹ کر لیا تھا، ہمارے پاس جواب آ گیا. یہ تو جناب طریقہ کار تھا جس کی مدد سے ہم نے چاروں ایگزامپلس سالو کر لی. آج اگر آپ اپنے لیکچر پہ دوبارہ سے نظر ثانی کریں تو آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے وہی جو لیکچر پریویس تھا اسی کو ریپیٹ کیا، اسی کو ایکسٹینڈ کیا، اسی کو فردر ایکسپینڈ کیا. پہلے ہم نے اس لیکچر کے اندر کیس 1 کیا تھا جس کے اندر ہمارے پاس جو روٹس تھے انڈیسیل ایکویشنز کے، اگر اس کا ہم ڈفرنس دیکھیں تو وہ انٹیجر نہیں آتا تھا. یہاں پر ہم نے 2 اور کیسز کیے. 2 اور کیسز کے اندر پہلے ہم نے دیکھا کہ جب r1 مائنس r2 دیکھا تو ہمارے پاس اگر ایک انٹیجر آ جائے تو ہمارے پاس کیا سولوشن، وہ ہم نے آپ کو فارمولا بتایا. اس کے بعد دوسرا ہم نے طریقہ کار بتایا کہ جس وقت آپ کے پاس اگر روٹس دونوں ایکول ہو جائیں، یعنی r1 مائنس r2 0 کے برابر ہو سکتا ہے، یعنی r کی ویلیو کچھ ہو سکتی ہے، r1 ہو سکتی ہے، r2 ہو سکتی ہے، لیکن دونوں کے دونوں برابر ہیں. اس صورت میں آپ کے پاس کیا جواب آئے گا، وہ ایک ہم نے طریقہ کار بتایا اور اس کے تحت 4 ایگزامپلس کی ہیں. چاروں ایگزامپلس میں مختلف طریقہ کار استعمال کیے ہیں اور ہم نے جواب نکالے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو تھا ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن ان ٹرمز آف پاور سیریز ہم نے آپ کو بتا دیے. جو کچھ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لی، ہم نے اس کو اینالائز کر لیا، اینالائز کرنے کے بعد ایکسپلین کر لیا. مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس کے بعد 2 لیکچر اور ہوں گے اسی پہ پاور سیریز پہ. یہ خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی ہیں. اس کو ہم ایک کو کہتے ہیں لیجنڈر ڈفرینشیل ایکویشن، دوسری کو کہتے ہیں بیسلز ڈفرینشیل ایکویشنز. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی ہیں، ان کی پریکٹیکل اپلیکیشنز بہت زیادہ ہے. اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اور باقاعدہ یہ الگ سبجیکٹ کے طور سے بھی پڑھی جاتی ہیں. ان کی کافی اپلیکیشنز ہیں مختلف فزیکل فنامنن میں، اسی طریقے سے نیچرل فنامنن کے اندر. یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہیں، اس پہ ضرور فوکس کیجیے گا. انشاءاللہ جب یہ 2 لیکچرز ہو جائیں گے تو میں ایک دفعہ سارا آپ کے لیے ریوائز کر دوں گا کہ ہم نے جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس کے ویریبل کوفیشنٹس ہیں، اگر اس کا سولوشن ہم نے ڈھونڈنا ہو پاور سیریز میں تو کیسے کرتے ہیں، کیا کیا اسٹیپس ہیں، جس کو آپ پروسیجرز کہتے ہیں، جس کو آپ میتھڈز کہتے ہیں. یہ میتھڈز جو وہ ہوتے ہیں جو سارا جوس ہوتا ہے. ہم نے جب پڑھا رہے ہیں آپ کو، جب ہم نے پڑھایا تو اس دوران آپ کو تھوڑی سی تھیوری بتائی، تھوڑی سی اس کی اپلیکیشن بتائی اور طریقہ کار بتایا. تو یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. جب تھیوری آپ کو کلیئر ہو جائے گی، ایکسپلینیشن اس کی کلیئر ہو جائے گی، تو آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین ہاؤ ٹو سالو اے ڈفرینشیل ایکویشن، جبکہ آپ کو سیریز میں اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہو. اب اس وقت آپ کو پتا نہیں ہوگا نا کہ کس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن موجود ہوگی. تو ونس اگین ٹرائی ٹو سم اپ
differential equation, first order, higher order. Higher order with constant coefficient, higher order with variable coefficients. Variable coefficients, 3 methods. First is, آپ سپوز کریں گے y is equal to x to the power m. سیکنڈ, آپ سپوز کریں گے x is equal to e to the power t. 2 طریقے کار سالو کرنے کے. اگر آپ کے پاس یہ سولوشن ہوموجینئس ہے تو ٹھیک ہے, اگر نان ہوموجینئس ہے تو آپ کو بھی طریقہ کار آتے ہیں پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے. اس کے بعد اگر سولوشن ڈھونڈنا ہے سیریز میں تو آپ سیریز کے اندر دیکھیں, اس کو سپوز کرتے ہیں کہ y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n سولوشن ہے. اگر وہ وہاں پر نہیں ہے تو ہم نے کہا تھا کہ جس وقت کے آرڈنری پوائنٹ نہیں ہے تو سنگولر پوائنٹس کے لیے y is equal to, ہم نے سپوز کیا سگما n is equal to 0 to infinity cn x minus x naught to the power n plus r, جس میں x naught ہمارے پاس سنگولر پوائنٹ ہے اور اس کے اندر آپ نے cn اور r کی ویلیو معلوم کرنی ہے. یہ جناب ٹوٹل ڈفرینشیل اکویشن کی باتیں تھی. اس کی ایگزامپلس کرتے رہیے گا, ایکسرسائزز کرتے رہیے گا, اپنا خیال بھی رکھیے گا اور بادام ساتھ ساتھ کھاتے رہیے گا کیونکہ دماغ کی بڑی سخت ضرورت ہے. میتھمیٹکس دماغ کے استعمال کا نام ہے, یا دوسرے لفظوں میں میتھمیٹکس کو استعمال کریں گے تو آپ کا دماغ تیز ہوگا, شارپ ہوگا, اور بادام اس کے لیے مدد کرتے رہتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, جس میں ہم ڈسکس کریں گے لیجنڈر ڈفرینشیل اکویشنز اور بیسل ڈفرینشیل اکویشن. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.